السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آمین۔ آج ہم نون ساکن اور تنوین کا چوتھا اور آخری قاعدہ پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ ہے اقلاب۔ ہم جانیں گے کہ اقلاب کیا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 3 قواعد پڑھے، اظہار، اخفا، ادغام، اور آج ہم اقلاب پڑھیں گے۔ تو اقلاب کے لغوی معنی ہے تبدیل کرنا یا بدلنا، ٹھیک ہے، تبدیل کرنا یا بدلنا۔ اس میں ہم کیا کریں گے، ہم نون ساکن اور تنوین کو کسی دوسرے حرف کے ساتھ بدل کر پڑھیں گے۔ اب وہ کون سا دوسرا حرف ہے، اس کا پورا رول کیا ہے، چلے آئیں اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے، با، حرف با، ٹھیک ہے، الف با والا جو با ہے، جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے گا تو وہاں پہ ہم نون ساکن اور تنوین کی آواز کو میم سے بدل کر غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم کیا کریں گے، جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے گا تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو میم میں بدل کر غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ اس کو کہتے ہیں اقلاب۔ یہ ایک نہایت آسان رول ہے نون ساکن اور تنوین کا، کیونکہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے گا تو ان دونوں کے درمیان میں ایک میم جو ہے چھوٹا سا لکھا ہوا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب بھی ہم نون ساکن کو میم میں تبدیل کرتے ہیں تو وہ لکھنے میں نہیں ہوتا، وہ پڑھنے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو چھوٹا سا میم ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے، یعنی اقلاب کا میم ادا کرنے کے لیے ہم منہ کو بند کرتے ہیں اور پھر با کے لیے منہ کو کھولتے ہیں، یعنی غنہ جب کریں گے تو منہ بند کر کے ہم غنہ کرتے ہیں اور اس کے بعد با کے لیے ہم اپنا منہ کھولیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں، آپ کو اس سے بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ اقلاب کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، سورہ لیل کی آیت نمبر 8 میں ہمارے پاس ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، دیکھیے گا، وَأَمَّا مَن بَخِلَ، مَن بَخِلَ، یہاں پہ دیکھیں نون ساکن ہے اور اس کے بعد با آ گیا اور درمیان میں ایک میم بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹے سے میم، اس کی میں بات کر رہی تھی، یہاں پہ کیا ہے، اقلاب ہو رہا ہے۔ ہم نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ ہم پڑھیں گے مَن بَخِلَ، مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، ٹھیک ہے، اس طرح۔ اچھا، اور اقلاب جو ہے نا، یہ 2 لفظوں کے درمیان میں بھی ہو سکتا ہے اور ایک ہی لفظ میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر ہم دیکھیں جو سورہ لیل کی آیت کی میں نے مثال دی ہے آپ کو، یہاں پہ مَن بَخِلَ 2 لفظوں کے درمیان کیا ہے، اقلاب ہو رہا ہے۔ نیچے والی مثال ہم دیکھتے ہیں، اس میں دیکھیے گا، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، لَيُنبَذَنَّ، لَيُنبَذَنَّ ایک ہی لفظ ہے، اسی میں نون ساکن ہے اور اس کے بعد با آ گیا، لیکن یہ چھوٹی سی میم جو ہے یہ بنی ہوئی ہے، یعنی یہاں پہ اقلاب ہو رہا ہے۔ ہم نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے، یہ ایک ہی لفظ میں ہو رہا ہے، 2 لفظوں کے درمیان بھی اقلاب ہو سکتا ہے، ایک ہی لفظ میں بھی اقلاب ہو سکتا ہے۔ اس کو ایک دفعہ پھر دیکھیے گا، لَيُنبَذَنَّ۔ اقلاب کو ادا کرنے کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں، یعنی اقلاب کے حکم پر صحیح عمل کرنے کے لیے 3 چیزیں، ان پہ عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ اگر ہم ان پہ عمل نہیں کریں گے تو ہمارا اقلاب جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو سکے گا۔ تو ہم ان کو دیکھتے ہیں، یہ کون سی چیزیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین اس آنے والے میم میں اس طرح سے تبدیل ہو جائیں گے کہ نون ساکن اور تنوین کا کوئی اثر باقی نہیں رہے گا۔ آپ کو اگر یاد ہو، ہم نے جب ادغام پڑھا تھا، کامل ادغام، تو اس میں ہم نے دیکھا تھا نون ساکن اور تنوین میم میں اس طرح تبدیل ہو جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں کہ ان کا اپنا کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔ تو یہ بھی ایک وہی پوائنٹ ہے۔
اس کا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ میم جو ہے اس کو ہم با میں چھپا دیں گے، اور چھپانا کس کی صفت ہے؟ اخفا کی، تو اس میں تھوڑا سا اخفا بھی شامل ہو گیا کیونکہ ہم میم کو با میں چھپا رہے ہیں۔ پھر اس میں کیا ہے، اس طرح ہوتا ہے کہ دونوں حروف جو ہیں اس کے لیے ہم ہونٹوں کو ایک ہی دفعہ بند کرتے ہیں، اور ادغام کی طرح، ٹھیک ہے، ادغام کی طرح، اور میم کی آواز جو ہے وہ با سے مختلف ہوتی ہے، تو یہاں پہ کیا ہے، اظہار بھی ہو رہا ہے، یعنی میم جو ہے وہ با میں سچ ایز مکس نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، میم جو ہے با کے اندر مکس نہیں ہو رہا کیونکہ دونوں کے ساؤنڈز کیا ہیں، ڈفرینٹ ہیں، مختلف ہیں، دونوں کے مخرج جو ہیں وہ مختلف ہیں، اس وجہ سے اخفا، ادغام اور اظہار کی درمیانی حالت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اخفا کے ساتھ یہاں پہ ہم غنہ کریں گے، یہ جو غنہ ہے نا، یہ میم کی صفت ہے، اس میم کی جو چھپا ہوا ہے، یعنی جو چھوٹا سا میم ہے وہ مخفی میم ہے نا، اس کی یہ صفت ہے، یہ غنہ، اور یہاں پہ اس غنے کا نون ساکن یا تنوین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس کی مشق دیکھتے ہیں ہم، یہاں پہ کچھ مثالیں دی گئی ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من بعدی، من بعدی، من بقلها، مم، ٹھیک ہے، ہم من کر کے نہیں پڑھے، مم اس طرح کریں، اور جب ہم مم کریں ہمارے ہونٹ بند ہو رہے ہیں اور با پہ کھل رہے ہیں۔ انبئہم لینبذن قولا بلیغا خبیرا بصیرا جنات بربوة کرام بررة حل بهذا صم بکمن، صم بکمن، اس میں کیا ہے کہ پہلے میم مشدد ہے، میم مشدد کا غنہ ہو رہا ہے، تنوین ہے میم پہ اور اس کے بعد پھر بار ہے، تو میم مشدد کا غنہ پہلے ادا کیا جائے گا اور اقلاب والا غنہ بعد میں، صم بکمن، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا، کیونکہ اس کو ریوائز کر لیتے ہیں، جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے گا تو ہم نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ یہ تھا اقلاب۔ اگر آپ کو کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آیا تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کی کوئری سالو کریں گے۔ اگلے سبق تک دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعا پڑھ لیتے ہیں اختتام کی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔